ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے باہر نکلا، ہاتھ میں پیسے پکڑے وہ چیز لینے جا رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ چیز لے کر وہ واپس آیا تو راستے میں اس کی نظر ایک جوس والے پر گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ میں اس وقت 20 روپے تھے۔ کیا چاہیے بیٹا آپ کو؟ جوس والے نے اسے دیکھ کر اس سے پوچھا۔ انکل یہ والا جوس کتنے کا ہے؟ اس نے ایک فلیور کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹا یہ 10 روپے کا ہے اور بہت ہی مزے کا ہے، کیا تمہیں چاہیے؟ جوس والے نے اسے پوچھا تو بچے نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بیٹا یہ جادوئی جوس ہے اور اس کی یہ خاص بات ہے کہ اسے پینے کے بعد تم اڑنے لگو گے۔ جوس والے نے اسے لالچ دیتے ہوئے بتایا تو وہ بچہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہاتھ سے وہ جوس لے کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو معصوم بچوں کو اس طرح کی لالچ دے کر ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے تھے، اس طرح کی چیزوں میں منشیات اور نشہ ملا کر انہیں ان ناپاک چیزوں کا عادی بناتے تھے۔ خضر جیسے کئی بچوں کی معصومیت کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور نہ جانے کب تک ایسا چلتا رہے گا۔ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ لوگ محفوظ ہوں گے، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ آج کل انسانی کھال میں جانور ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ نہ اسکول نہ کالج محفوظ ہیں، نہ ہی مدرسہ اور نہ ہی مساجد، نہ ان کے محلے اور نہ سڑکیں۔ جگہ جگہ ایسے درندے آزاد گھوم رہے ہیں اور انہیں پکڑنے والا کوئی بھی نہیں۔ شہیر اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، تبھی اس کی اسٹڈی روم کا دروازہ ناک کرتے ہوئے ارمان اندر داخل ہوا۔ ارمان اس سے جونیئر تھا لیکن بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھا۔ اس کی شاطر باتیں کئی بار شہیر کو بھی حیران کر دیتی تھی۔ اسے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا تھا لیکن کبھی بھی اسے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت بھی وہ لوگ ایک کیس پر کام کر رہے تھے جو معصوم بچوں کے بوڑھوں کے مجبوروں کو فری میں علاج کرنے کا کہہ کر ان کے جسمانی اعضاء بیچتے تھے، انہیں ڈرگز دیتے تھے اور کئی نوجوانوں کو اس ناپاک چیز کا عادی بنا چکے تھے۔ ویسے یہ کیس ان لوگوں کا نہیں تھا، لیکن وہ شہیر ہے کیا جو کسی کی سنے؟ سینئرز کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس کیس میں ہاتھ ڈالا تھا، جس میں سب کی مخالفت کے باوجود ارمان نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ فی الحال وہ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے لیکن پھر بھی اس کیس پر کام کر رہے تھے۔ بقول ارمان کے یہ کام شہیر ہی ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے۔ ایسے مجرموں کا صفایا صرف شہیر جیسے نڈر اور بہادر لوگ کر سکتے تھے، اس لیے وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے۔ کچھ انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد وہ لوگ کھل کر اس کیس پر کام کرنے والے تھے۔ ان کی ٹیم میں 3 لوگ تھے، فصیح، شہیر اور ارمان۔ لیکن آج کل فصیح نے ان کے ساتھ کسی ایک نوجوان کو بھی لگایا تھا جو ارمان کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ جہاں زیب ان تینوں میں سب سے جونیئر تھا اور فصیح کے انڈر کام کرتا تھا، اس کی ٹریننگ بھی فصیح نے ہی کی تھی۔ ارمان اور شہیر شہر سے دور شہیر کے ویئر ہاؤس میں رہ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں کام کے وقت ہی یہاں آتے تھے۔ السلام علیکم سر۔ ارمان اس سے سلام کرتا سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام۔ تو ارمان کو امپرومنٹ کچھ پتہ چلا مزید؟ شہیر نے اپنے سامنے رکھی فائل کو بند کی اور اس کی طرف مڑ گیا۔ یس سر، آج کل وہ ایک محلے میں کوئی ٹھیلے والا بنا پھر رہا ہے، میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ کوئی جوس وغیرہ میں ڈرگز ملا کر بچوں کو لالچ دے کر بیچ رہے ہیں۔ ارمان نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ صبح سے کسی پر شک تھا تو وہ اس کے پیچھے گیا تھا اور اب ساری معلومات شہیر کو دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس پر نظر رکھو، اور ہاں اس بچے پر بھی نظر رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ غلط کریں وہ لوگ، شہیر نے ارمان سے کہا، اور پھر وہ لوگ آگے کا پلان سوچنے لگے۔ ٹائیگر اس وقت اپنے ٹارچر ہاؤس میں موجود تھا، واجد بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان لڑکوں کے سامنے ٹائیگر آج آیا تھا، ورنہ روز انہیں واجد ہی ٹارچر دیتا تھا۔ نمل والے واقعے میں ملوث لڑکے ابھی تک ان کے قبضے میں تھے۔ ہادی کو شاہ نواز نے جھوٹ کہا تھا، ان لڑکوں کے پیچھے نہیں گیا تھا وہ، جبکہ وہ لڑکوں کو پہلے ہی واجد کے پاس بھجوا دیا تھا اس نے۔ اور اب ٹائیگر ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لوگ روز ٹارچر کیے جاتے تھے، اس لیے ان کے چہرے پر جگہ جگہ زخم اور نیل کے نشان پڑے تھے، اور وہ زخموں سے نڈھال تھے۔ ہاں تو بتاؤ، تم دونوں میں سے کس نے ہاتھ لگایا تھا میری پری کو؟ ٹائیگر نے ان میں سے ایک کے سامنے جا کر پوچھا۔ بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہم لوگ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی کچھ لگتی ہے، اگر پتا ہوتا تو ہم کبھی بھی ان کی طرف نہ دیکھتے۔ ان تینوں نے فوراً جواب دیا تو ٹائیگر نے پاس پڑا کٹر اٹھایا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا تو مطلب اگر کوئی اور ہوتی تو تم اس کے ساتھ یہ سب کر لیتے؟ کیوں؟
कोई भी औरत हो, ये सब मेरे होते हुए नहीं हो सकता, समझे तुम? किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत मेरे होते हुए कम से कम तुम जैसे घटिया लोगों की नहीं होनी चाहिए। टाइगर ने उसके हाथ की छोटी उंगली काट डाली और उस लड़के की चीखों से टॉर्चर हाउस की दीवारें भी कांप उठी। फिर वो दूसरे लड़के की तरफ आया, उसके हाथ की भी छोटी उंगली उसी तरह काट दी उसने। उन लड़कों को की चेयर को धक्का देकर वो उठा और वाजिद के पास आया। सुनो वाजिद, इन सब को सजा देने का हक इंस्पेक्टर हादी का है। इन लड़कों को अपने साथ ले जाओ और इस बात को यकीनी बनाओ कि हादी इनको ज़रूर सजा दे। अगर ऐसा ना हुआ तो बाखुदा मैं खुद इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी कांप उठेगी। वो वाजिद से ये कहता बाहर निकल गया और हादी भी उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश में लगा था। उस पर क्या गुजर रही होगी इस बात का अंदाज़ा टाइगर लगा सकता था, इसलिए उसने इन लड़कों को हादी के पास भेजना मुनासिब समझा। वाजिद उन लड़कों को लेकर गाड़ी में रवाना हो चुका था। वाजिद ने फ़ोन करके बताया था कि वो लोग मिल गए हैं जिन्होंने नमल पर हमला किया था, और हादी ने वाजिद से कहा था कि उन लोगों को पुलिस स्टेशन न लाए क्योंकि उसे पता था कि वो लोग रिहा हो जाएंगे। इसलिए अब वो वाजिद की बताई हुई जगह पर आया था। हदीद भी उसके साथ ही था। हादी ने उन लड़कों को देखा और गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींचते हुए उनकी तरफ बढ़ा। उसे नमल की हालत और उसका डरना याद आ रहा था। वो उन लड़कों को लगातार मारने लगा, उन पर लातों, घोंसों, मुक्कों की बरसात कर दी। हदीद और वाजिद ने उसे इन तीनों से दूर हटाया तो कुछ देर लंबे लंबे सांस लेने के बाद उसने अपनी जेब से गन निकाली और इन तीनों पर फायर किए। उसकी गन में जितनी गोलियां थी उसने उन तीनों के जिस्म में डाल दी और फिर वो वहीं बैठता चला गया। हदीद उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा तो हादी उसके गले लग गया। हदीद, ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहा। मैं कैसे न जिंदा छोड़ता यार। मेरी गुड़िया इतने दिनों से सुकून से सो नहीं पाई, सिर्फ इन लोगों की वजह से। मेरी गुड़िया के साथ जिसने भी बुरा किया तो मैं उसका भी इससे भी बुरा हाल करूंगा। हादी ने रोते हुए कहा तो वाजिद ने पहली बार हादी को इस हाल में देखा था। अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर उसने उसके सामने की और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। तुम फिक्र मत करो हादी, हम मिलकर छोटी की हिफाजत करेंगे, उसने हादी से कहा तो हादी हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा ये तो बताओ कि इन लाशों का क्या करना है? अगर किसी को पता लगा कि हमने बिना इन पर केस दायर किए इन लोगों को शूट किया है तो? हदीद ने लाशों की तरफ देखते हुए पूछा तो वाजिद और हादी भी सोचने लगे। एक काम करते हैं, इन्हें हम ठिकाने लगा देते हैं या ये कह देते हैं कि इनकाउंटर में हम मारे गए। वाजिद ने मशवरा दिया तो हादी ने कहा, नहीं, इससे तो मेरी बहन का नाम आ जाएगा। तुम एक काम करो, इनको कहीं ठिकाने लगा दो वाजिद। हादी ने वाजिद से कहा तो वो बोला, ओके तुम फिक्र मत करो, हम अभी करते हैं। उसने हदीद की तरफ इशारा करते हुए कहा तो हदीद ने भी इस बात में सर हिलाया। आप ही यार एक कप चाय तो बना दें प्लीज़, टाइगर ने किचन के दरवाजे से झांकते हुए कहा, जहां शाजीना और अरहम खड़े थे। शाजीना खाना बना रही थी जबकि अरहम उसे तंग कर रहा था। अरहम उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा किए खड़ा था। अरहम ने टाइगर की तरफ देखकर बुरा समूह बनाकर शाजीना से दूर हुआ। क्या यार, बंदा नॉक ही कर लेता है आने से पहले, अरहम ने उसे घूरते हुए कहा तो टाइगर ने एक नज़र इधर उधर दौड़ाकर फिर अरहम को देखा। अरे अरे टाइगर, छोड़ दो, मैंने, आओ बैठो। अरहम आप भी ना, इतने दिनों बाद आया मेरा भाई और आप शुरू हो गए, शाजीना ने अरहम को घूरते हुए कहा तो अरहम ने सरेंडर करने वाले अंदाज में अपने हाथ खड़े कर लिए। मेरे ख्याल से नॉक करके अंदर आना कमरे के लिए कहा जाता है, किचन के लिए नहीं वकील साहब, टाइगर ने भी इसके साथ रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो अरहम ने अपना सर पीटा। टाइगर को समझाना मतलब दीवार से सर मारने के मुतरादिफ था। अरहम खानजादा शाहजीना का शोहर था और पेशे के लिहाज से वो एक लॉयर था। ये लो तुम्हारी चाय, शाहजीना ने उसके सामने कप रखते हुए कहा तो अरहम और टाइगर अपनी बातों में मसरूफ थे। नूर कहाँ है? टाइगर ने घर में खामोशी महसूस करते हुए पूछा तो वो बोली, वो तो कॉलेज गई है। वैसे तुम आज घर पर क्या कर रहे हो लॉयर? टाइगर ने उस पर तंज करते हुए कहा तो वैसे अरहम घर पर कम ही होता था, वो भी वर्किंग डेज पर, यह तो नामुमकिनात में से था। बस यार क्या बताऊं कि तुम्हारी बहन आज नाराज़ हो गई थी, इसकी शिकायतें दूर करने के लिए आज मैंने ऑफ कर लिया। हर बात पर धमकियां दी जाती हैं, दहशत गर्दी शुरू कर देती है, तो आखिर वो तुम्हारी है तो तुम्हारी बहन ना, पता नहीं किस डॉन के ख़ानदान से पाला पड़ चुका है मेरा। अरहम ने रोने की अदाकारी करते हुए कहा तो उसके कहने पर टाइगर और शाजीना दोनों हंस पड़े। हाँ तो तुम क्यों टाइम नहीं देते आप ही को यार, मुझसे भी बड़ी डॉन है ये, जानते हो तुम, टाइगर ने हंसते हुए कहा तो अरहम भी हंस दिया।
ٹائگر، نور اب بڑی ہو رہی ہے، تم بتاؤ گے اسے؟ ایسا نہ ہو اسے کہیں سے پتہ چلے اور وہ ہم سے بدزن ہو جائے۔ شازینے نے آج پھر وہی بات کی جس کا ٹائگر کو بھی خوف تھا۔ ان کی بات پر ٹائگر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کپ واپس رکھتے ہوئے سیدھا ہوا اور بولا، آپ ہی وقت آنے پر میں اس سے بھی بتا دوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں، اور اسے کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ آپ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری پرنسس کو یہ بات میری اجازت کے بغیر بتائی تو مجھ سے وہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹائگر نے اس بات سختی سے کہی اور اٹھ کر چلا گیا۔ شازینہ اپنے بھائی کو دکھ سے زیادہ دیکھتی رہی، کیونکہ کیا سے کیا بن گیا تھا اس کا بھائی، وہ ایسا تو نہ تھا۔ آج پھر وہ لڑکا جوس والے کے پاس آیا تھا۔ کافی دنوں سے آ رہا تھا اور اسے یہ جادوئی جوس پینے کی ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ اگر وہ ایک دن نہ پیتا تو اس سے الجھن ہوتی تھی۔ اس نے جوس لیا اور مزے سے پیتا ہوا گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی ماں بھی اس کے بدلتے رنگوں پر حیران تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ خضر کو اچھا خاصا فرمانبردار بچہ تھا، پڑھائی میں بھی ٹھیک تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ اس میں بہت سی تبدیلیاں نوٹ کر رہی تھی۔ بے وقت سونا، کھانا نہ کھانا، ہر بات پر غصہ آنا، اس کی چڑچڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں ڈر رہی تھی کہ جس بات کا خدشہ ہے کہیں وہی بات نہ نکل آئے۔ اس کی ماں نے پورا کمرہ چیک کر لیا لیکن کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہ ملی جو ان کے شک کو یقین میں بدلے۔ آج اس کی ماں کو اس کے ہاتھ میں جوس دے کر محسوس ہوا کہ جو وہ اس کے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تو اس کے ہاتھ میں تھا۔ یقیناً اس جوس میں ہی کچھ ایسا تھا۔ خضر بیٹا، یہ جوس تم کہاں سے لائے ہو؟ ممی، یہ جوس تو وہ باہر ایک انکل آتے ہیں، ان سے میں نے لیا ہے، بہت مزے کا ہے۔ خضر نے جوس پیتے ہوئے کہا تو اس کی ممی نے اس کے ہاتھ سے جوس لیا۔ کتنی بار کہا ہے بیٹا کہ باہر کی چیزیں مت لیا کرو، تم پھر بیمار پڑ جاتے ہو، سنتے کیوں نہیں بیٹا تم؟ میں تمہیں ابھی فریش جوس بنا کر دیتی ہوں۔ اس کی ماں نے اسے جوس لیتے ہوئے کہا تو وہ بولا، نہیں ممی، مجھے تو یہی پینا ہے، مجھے دیں واپس، یہ مجھے پسند ہے اور میں کچھ اور نہیں پیوں گا۔ خود خضر نے ضد کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے جوس لینا چاہا لیکن اس کی ماں نے اسے دور کیا۔ بیٹا، میں نے کہا نا کہ میں آپ کو فریش جوس بنا کر دیتی ہوں۔ کیوں آپ اتنے ضدی ہو چکے ہیں؟ میں نے منع کیا ہے نا کہ جب ایک بار آنے دو آپ کے بابا کو، میں بتاؤں گی انہیں آج۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ جوس کو فی الحال اس نے پھینکا نہیں تھا۔ کچن میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی تو دوسری ہی بیل پر کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم، میں خضر کی ممی بول رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو شک ہے خضر پر، کچھ لوگ اسے ڈرگز دے رہے ہیں۔ اس نے کال پک کرتے ہی فوراً بولی، جی وعلیکم السلام، کیوں آپ کو کچھ ملا ہے کیا؟ جی بالکل، کچھ دنوں سے خضر کی عجیب حالت ہو رہی تھی، جیسے آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بہت زیادہ ضدی اور چڑچڑا ہو گیا تھا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پڑھتا ہے، سارا دن خاموش رہنے لگا ہے۔ سارے دن وہ کہیں گم رہتا ہے، اس کی آنکھیں بھی دن بدن لال ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا بیٹا پہلے کی طرح نہیں رہا، پلیز میری ہیلپ کریں اور میرے بچے کو ٹھیک کریں پلیز۔ خضر کی ممی نے ساری بات بتائی۔ خضر کا جو حال تھا وہ سب اسی ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اوکے، ہم کچھ کرتے ہیں، کیا آپ کو کچھ ڈرگز وغیرہ ملی ہیں؟ کوئی ایسی چیز جس پر آپ کو شک ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو وہ بولی، مجھے اس کے کمرے سے تو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ کچھ دنوں سے ایک جوس پی رہا ہے۔ کیا جوس میں بھی ڈرگز مکس ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا آج بھی جوس پیا ہے خضر نے؟ جی آج بھی وہ جوس لے کر آیا تھا لیکن میں نے اسے پینے نہیں دیا اور اب وہ ناراض ہو کر اپنے روم میں چلا گیا ہے۔ اوکے، کیا آپ نے وہ جوس پھینک دیا؟ نہیں، پھینکا تو نہیں، مجھے لگا میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ ویسے آپ کو کیسے پتا تھا اس کے بارے میں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی، تبھی آگے سے جواب آیا، بہت اچھا کیا آپ نے جوس نہ پھینکا، میں تھوڑی دیر میں اپنا بندہ بھیجتا ہوں، وہ آپ سے جوس کلیکٹ کر لے گا، اللہ حافظ۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہی کال بند کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ خضر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں فریش جوس تھا۔ خضر بیڈ پر اوندے منہ لیٹا تھا اور یہ اس کے ناراض ہونے کا اشارہ تھا۔ اس کی ممی اس کے سرہانے بیٹھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ خضر میرے بچے، اٹھو، جلدی سے جوس پی لو۔ ممی مجھے نہیں پینا جوس، آپ جائیں یہاں سے۔ خضر نے ویسے ہی لیٹے لیٹے جواب دیا، میری جان باہر کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی نا، مجھ سے کہا کریں، میں آپ کو بنا دیا کروں گی جوس، اب اٹھو اور پی لو یہ جوس، ممی سے ناراض نہیں ہوتے اس طرح۔ انہوں نے اس کو سیدھا کیا اور سمجھاتے ہوئے بولی تو خضر نے ان کے ہاتھ سے جوس لے کر پی لیا۔ تمہیں یقین ہے کہ ڈرگز جوس میں ہی مکس کرتے ہوں گے یہ لوگ؟ شہیر نے ارمان سے پوچھا تو وہ بولا، سر یہ لوگ بچوں کو اسی طرح ڈرگز کا عادی بناتے ہیں۔ خیر اب ہمارے پاس سیمپل موجود ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ جوس میں ہے یا نہیں۔ ارمان نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، وہ لوگ اس وقت شہیر کے گھر پر موجود تھے۔
چلو دیکھتے ہیں، تم وہ سیمپل لے کر آؤ، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ شہید نے چائے پیتے ہوئے کہا تو وہ بولا، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ دعا کرو ارمان کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس کا ہاتھ نہ ہو، ورنہ اس کا ہاتھ توڑنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، شہید نے نفرت سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد ارمان بیٹھا اس کی پیٹھ تکتا رہا۔ وہ کیوں تھے ایسے، اسے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نمل پھر سے نارمل ہو چکی تھی اور اب وہ گھر سے اکیلی باہر نہیں نکلتی تھی، ہادی کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ آج بھی وہ ہادی کے ساتھ باہر آئی تھی، اس کے ساتھ ہی حدید اور فجر بھی تھے۔ اس وقت وہ لوگ ایک مال میں آئے تھے۔ نمل اور فجر کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ہادی اور حدید اب پچھتا رہے تھے ان دونوں کو یہاں لا کر۔ بس کر جاؤ چھوٹی، اور کتنی دیر لگانی ہے؟ حدید نے اکتا کر اپنی بہن سے کہا۔ بھائی بس تھوڑی دیر اور، ہادی بھائی دیکھے نا بھائی کو، فجر نے ہادی سے کہا جو حدید کی طرح تنگ آیا ہوا تھا۔ اوکے آپ لے لو، حدید بچیوں کو تنگ مت کرو یار، ہادی نے حدید سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ پھر وہ دونوں اپنی شاپنگ میں پھر سے مصروف ہو گئی تھی۔ شہیر اس وقت ایک شاپنگ مال میں آیا تھا اور اپنے لیے کچھ ٹی شرٹس لینے کے لیے کچھ اس نے زبردستی ارمان کو بھی لے کر دی تھی۔ وہ ابھی شاپ سے نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے والی شاپ پر کھڑی لڑکی پر گئی جو اس وقت پنک کلر کی شارٹ شرٹ اور جینز پہنے دوپٹہ گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے بالوں کی اونچی پونی بنائی ہوئی تھی اور اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن میں کاجل ڈلا ہوا تھا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ حقیقت میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور لوگوں کو ایک بار پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ پاس کھڑی لڑکی سے ہنستے ہوئے وہ اسے ڈریس دکھا رہی تھی۔ شہیر کو لگا کہ اس نے اس سے زیادہ حسین لڑکی کہیں نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا ہو گیا بھائی، چلنا نہیں ہے کیا؟ ارمان کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تو بولا ہاں چلو۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ لوگ شاپنگ مکمل کر کے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ ہادی اور حدید ان دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر کسی دوست سے ملنے گئے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب 2 لڑکے ان کی ٹیبل کے پاس آ کر رکے۔ کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے نمل کے چہرے کو فوکس میں رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، آپ لوگ دفع ہو جائیں یہاں سے۔ فجر نے انہیں دفع ہونے کا کہا تو وہ بولے اگر نہ ہوئے تو؟ اب کی بار دوسرے لڑکے نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے کرسی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ نمل اور فجر نے اوپر دیکھا تو وہاں ٹائیگر اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ نمل اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جارحانہ انداز میں دوسرے لڑکے کی طرف بڑھا تھا اور اس پر اس نے مکوں کی برسات کر دی تھی۔ لڑائی اور شور سے پورا ریسٹورینٹ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہادی اور حدید جب وہاں آئے اور ٹائیگر کو دیکھا جو ان لڑکوں کو مار رہا تھا تو حدید اس کی طرف بڑھا جبکہ ہادی نمل کی طرف بڑھا جو رو رہی تھی۔ ہادی نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ تب تک حدید بھی ان لڑکوں کو ٹائیگر سے آزاد کروا چکا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ ہادی ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا جبکہ نمل نے اسے روکا تھا۔ ٹائیگر سے نمل کی یہ حرکت چھپی نہ رہی۔ اس نے نمل کو دیکھا جو اس وقت پنک کلر کی شارٹ شرٹ پر جینز پہنے گلے میں دوپٹہ ڈالے ہوئی تھی۔ اس کی نیلی نیلی بڑی بڑی آنکھیں کاجل سے لبریز تھی جن میں آنسو جمع تھے۔ ہونٹوں پر نیچرل لپ گلاس لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹائیگر کو لگا کہ وہ ان روتی ہوئی آنکھوں میں ڈوب کر مر جائے گا۔ اس نے اپنی توجہ ہادی کی طرف کی۔ تبھی فجر نے ہادی کو روکتے ہوئے کہا، بھائی وہ لڑکے بدتمیزی کر رہے تھے، انہوں نے ہماری مدد کی۔ لیکن پھر بھی ہادی نے کچھ کہنا چاہا تو ٹائیگر بولا، دیکھو انسپیکٹر، میری تمہاری دشمنی اپنی جگہ، لیکن میرے ہوتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور ہاں ایک اور بات، یوں اپنی بہنوں کو کسی پبلک پلیس پر اکیلے بٹھا کر چلے جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ تو میں تھا، اگر میں نہ ہوتا تو؟ ہادی کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر نے اپنی بات کہی اور وہاں سے چلا گیا تو وہ لوگ بھی وہاں سے اٹھ کر نکل آئے۔ عجیب آدمی ہے یہ بھی، یا تو اتنا بڑا گنڈا بنا پھرتا ہے لیکن جب بات لڑکی کی عزت پر آئے تو یہ اس طرح جنونی کیوں ہونے لگتا ہے؟ کوئی تو بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایسے ہی ایک دفعہ اس نے ایک لڑکی کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ ہم نے پوچھا تھا کیوں کیا؟ کہنے لگا کوئی لڑکی پر بری نظر رکھے گا تو میں اس کی ایک کیا دونوں آنکھیں نکالنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ حدید نے ہادی سے کہا تو وہ بس ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ بیک ویو مرر سے اس نے نمل کو دیکھا جو ابھی تک اس واقعے کے زیر اثر تھی۔ پتہ نہیں یار، لیکن اس کی ایک اچھائی کو دیکھ کر اس کے باقی کے جرم تو بھولے نہیں جا سکتے نا۔ ہادی نے یہ کہتے ہوئے حدید کو آنکھوں سے نمل کی طرف اشارہ کیا تو حدید بھی خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ میرا شک درست تھا بھائی، یہ لوگ جوس میں نشہ وار دوائی ملا کر معصوم بچوں کو اس غلیظ نشے کا عادی بنا رہے ہیں۔
ہمیں تو ایک کا پتہ چلا، نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ ان کے نشے کے زیر اثر آ چکے ہوں گے۔ ارمان شہیر کے سامنے بیٹھتے ہوئے شروع ہو چکا تھا اور شہیر جو فون پر لگا ہوا تھا فوراً اس کی طرف مڑا۔ چلو کوئی ایک بندہ تو ہاتھ آیا۔ تم ایک کام کرو کہ اس لڑکے کو کال کرو، اسے کہو کہ اس بچے کو لے آئے۔ اس بچے کو اس گن سے نکالنا ہے اور میں خود اس کی ٹریننگ کروں گا، اور تم اس جوس والے کو اٹھا لاؤ، ذرا اس سے بھی دو باتیں ہو جائیں نا۔ شہیر آج کافی خوشگوار موڈ میں تھا، ورنہ اس طرح کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر جو سختی آتی تھی اس سے ارمان بھی کبھی کبھار ڈر جاتا تھا۔ شہیر کو بھی ماضی یاد آ جاتا تھا، جب وہ اس طرح کا کوئی کیس دیکھتا یا سنتا تھا اس کا دل کرتا تھا کہ ایسے لوگوں کو وہ زندہ جلا ڈالے جو معصوم جانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ بھائی وہ لڑکا، آپ کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے کو لائے گا؟ میرا مطلب ان معاملات میں وہ بالکل نیا ہے، بالکل۔ اگر کچھ گڑبڑ کر دی اس نے تو؟ ارمان کے کہنے پر شہیر نے بس ایک نظر سے دیکھا اور پھر ارمان خاموش ہو گیا۔ اس کا دیکھنا ہی ارمان کو یہ باور کروا گیا تھا کہ جو میں نے بولا ہے وہی ٹھیک ہے۔ ماموں کہاں ہیں آپ؟ ایک 18 سال کی لڑکی مسلسل ماموں ماموں پکار رہی تھی۔ ماموں اگر آپ اب نیچے نہ آئے تو خدا کی قسم میں نے حشر کر دینا ہے گھر کا۔ اب کہ وہ دھمکیوں پر اتر آئی تو اسی وقت ٹائیگر جم سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ اس نے ٹاول سے صاف کیا اور ساتھ کھڑے شاہنواز کے ہاتھ سے جوس لے کر اسے ٹاول پکڑایا اور خود نیچے آ گیا، جہاں وہ لڑکی اب لاؤنج میں موجود چیزیں پھینک رہی تھی۔ ریلیکس نور، دیکھو میں آ گیا ہوں نیچے نا، اب بتاؤ کون سی بات ہے؟ ہماری پرنسس کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ٹائیگر اس کو کندھوں سے تھامتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کا ڈیکوریشن پیس لے کر فاخرہ مائی کو پکڑایا اور اسے لیے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماموں یہ کیا ہے؟ اس نے اس کے سامنے ایک پیپر لہرایا۔ پرنسس کو ایڈمیشن فارم کہتے ہیں بیٹا، ٹائیگر نے اس کی حالت سے خوش ہوتے ہوئے کہا، جو اس وقت خوبصورت سے پیچ رنگ کے فراک میں بالوں کی چٹیاں بنائے چہرے پر بیزاری طاری کیے ٹائیگر کو دیکھ رہی تھی۔ بلکہ وہ دیکھ نہیں بلکہ گھو رہی تھی۔ وہ انتہا کی پڑھائی چور تھی، زر نور خان زادہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ایڈمیشن فارم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے بس انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہاں تو اس کے ماموں نے اس کا آگے بھی ایڈمیشن فارم لا کر اسے تھما دیا تھا۔ بلکہ صرف فارم فل نہیں کیا تھا، اسے ایڈمیشن کے لیے سارا پروسیجر بھی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو رہا تھا اور وہ جس نے مر کے انٹرمیڈیٹ کلیئر کی تھی، فارم دے کر تو وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ ارے نہیں، وہ پڑھائی میں ہرگز کمزور نہیں تھی، بس اسے پڑھنے سے موت آتی تھی۔ اس کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا تھا اور اس نے پورے ڈسٹرکٹ میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے ٹائیگر نے اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں کروانے کا سوچا تھا۔ ماموں میں نے کچھ نہیں کرنا یار، آپ نے کہا تھا کہ میں اچھے مارکس لے کر پاس ہو جاؤں تو آپ مجھے دوبارہ کالج جانے کا نہیں کہیں گے۔ اب کیا ہو گیا؟ میں کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ نور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور فارم کو پھاڑ دیا۔ اور تبھی ٹائیگر کا موڈ بگڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور نور کو بھی بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کیا۔ نور تو اس کے اچانک اس طرح بگڑتے موڈ پر حیران رہ گئی۔ زر نور خان زادہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے بس اتنا کہا تھا کہ تم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ تو دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری پڑھائی ہی چھڑوا دوں گا۔ میں نے کہا ہے کہ میری نرمی کا فائدہ مت اٹھایا کرو، مگر نہیں، یہاں پرواہ کسے ہے؟ شاہنواز نیا فارم لے کر آؤ جلدی۔ اب چپ چاپ یہ فارم فل کر کے شاہنواز کو دینا اور یہ سب سمیٹ لو، خبردار جو کسی اور نے اس کی مدد کی تو اس کی خیر نہیں۔ ایک لفظ غصے سے چبا کر کہتا اس نے شاہنواز سے نیا فارم منگوایا اور ملازموں کو بھی اس سے دور کر دیا نور کی مدد کرنے سے۔ نور آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اسے روتا دیکھ لیتا تو وہ فوراً پگھل جاتا۔ زر نور اسے جتنی عزیز سہی لیکن پڑھائی پر اسے کوئی چھوٹ نہیں دیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جن سے محبت کرتا تھا ان کے ساتھ نرمی سے پیش تو آتا تھا، لیکن اگر کسی نے اس کی نرمی کا فائدہ اٹھایا تو اس کی خیر نہیں۔ شاہنواز نے فارم نور کو دیا، جس نے بنا چوچ رہا کیے فوراً فل کر دیا اور پھر لاؤنج سمیٹنے کے لیے اٹھی۔ جب تک وہ سمیٹ نہ چکی ٹائیگر وہیں کھڑا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کام ختم کر چکی ہے تو وہ باہر کی جانب بڑھا۔ اور ہاں زر نور خان، پچھلے لان میں 5 منٹ میں پورے 30 راؤنڈ لگانے ہیں آپ نے، بنا چیٹنگ کیے۔ پیچھے لان کے کیمرہ کی فوٹیج میرے لیپ ٹاپ پر آئے گی اور اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو میری موجودگی میں تم نے پھر 100 راؤنڈز لگانے ہوں گے۔ میں کسی بھی بہانے سننے کے موڈ میں فی الحال نہیں۔ پاؤں میں موج کا بہانہ تو بالکل نہیں چلے گا۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہوں گی نا؟ جاتے جاتے بھی وہ اسے ایک اور سزا دے کر گیا تھا اور زر نور اس کے جاتے ہی پیر پٹک کر کمرے میں چلی گئی۔
اپنی شامت وہ خود لائی تھی اور اب اس نے یہ سب کچھ کرنا تھا، ورنہ اسے پھر 100 راؤنڈ لگانے پڑتے۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں کیا تم لوگوں کو کوئی کڈنیپر لگ رہا ہوں؟ وہ لڑکا مسلسل اس کا سر کھا رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے اس وقت چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ انہیں فی الحال اس لڑکے پر یقین نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر، میرا کوئی ارادہ نہیں تم سے کام لینے کا، وہ تو بھائی نے کہہ دیا تو مجھے تمہیں کام دینا پڑا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب جاؤ بھی اندر، اور بھی کام ہے کرنے کے مجھے۔ اس نے اس لڑکے سے 2 ٹوک بات کی اور اسے گاڑی سے اترنے کو کہا تو وہ لڑکا منہ بنا کر گاڑی سے نکلا۔ اب اس کا رخ ایک درمیانے گھر کی طرف تھا۔ احتیاط سے چلتا وہ گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ اپنے اطراف میں اس نے ایک نظر دوڑا کر گھر کے دروازے کی جانب وہ بڑھا۔ اسے لاک پن سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف ایک بلب کی روشنی آ رہی تھی۔ اب وہ آرام سے چلتا ہوا ایک کمرے کے اندر گیا۔ وہ ایسے گھوم رہا تھا جیسے اس کا یہ اپنا ہی گھر ہو۔ کمرے کے درمیان میں بیڈ پر ایک 8-9 سال کا لڑکا سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ایک ہاتھ سے جیب میں رکھا کلوروفارم میں سے بھرا رومال نکالا اور اس کے منہ پر رکھا تاکہ وہ اٹھ نہ جائے۔ پھر اس نے اس بچے کو بے ہوش کر کے اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بچے کو اس پر لٹا چکا تھا۔ پھر ایک جتاتی ہوئی نظر سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس وجود پر ڈال کر وہ خود بھی بیٹھ گیا اور اس کے آتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ ارمان نیند میں بڑبڑا رہا تھا اور شہیر جو پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا اس کے پاس اٹھ کر آیا اور اس کے ساتھ رکھے ٹیبل پر بیٹھتے اس نے اس کا شانہ ہلایا تو ارمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھی اور وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ ارمان ریلیکس یار، میں ہوں نا تمہارے پاس، ادھر دیکھو میری طرف۔ ارمان ادھر دیکھو میرے بچے۔ شہیر نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا تو ارمان شہیر کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ وہ رات کام کرتے ہوئے وہیں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ شاید وہ وہیں سو گیا تھا اور یہ خواب اسے پھر سے آ گیا تھا۔ اس نے شہیر کو دیکھا جو اسے پانی کا گلاس پکڑا رہا تھا۔ بھائی آئی ایم سوری، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، وہ آنکھیں مسلتا ہوا شہیر سے کہنے لگا کیونکہ وہ شہیر سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اٹس اوکے ارمان، لیکن اگر میں ایک بات پوچھوں تو کیا تم بتانا پسند کرو گے؟ شہیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل اس طرح اس سے بات کر رہا تھا جیسے اس کا بڑا بھائی ہو۔ ارمان بھی سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے بے بسی سے شہیر کو دیکھا اور پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ اب بس ہو چکا تھا اس کے لیے بھی، وہ اس کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور صوفے سے نیچے بیٹھ گیا تو شہیر بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ چکا تھا۔ آپ یقیناً یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے نا کہ میں نیند میں کیوں ڈر جاتا ہوں؟ میرے بابا کو جوئے کی لت تھی۔ ایک بار وہ 1 لاکھ روپے کی شرط ہار گیا تو اس نے مجھے بیچ دیا۔ بھائی میں 10 سال کا تھا جب مجھے میرے باپ نے ہی بیچ دیا۔ ارمان نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا اور تبھی اس کا ماضی شروع ہوا۔ بابا مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، مجھے مت بھیجے بابا۔ ماما آپ کہیں نا کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا آئندہ، آپ لوگ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ایک 10 سال کا بچہ اپنے باپ کی ٹانگوں سے تو کبھی اپنی ماں کے آنچل سے لپٹتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے بیچ دیا تھا۔ وہ جوئے میں ہارا پیسہ لوٹا نہیں پا رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بیچ دیا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو اندر بھیجا اور اسے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ پہلے دن اسے ایک کمرے میں بند کر کے وہ چلے گئے۔ جب وہ سو رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے ہی لان میں اسے ایک آدمی کھڑا نظر آیا جو اسے لے کر آیا تھا۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر اس نے اس بچے کے آگے کھانا رکھا۔ بچہ بھوکا تھا اس لیے اس نے کھانا دیکھتے ہی فوراً شروع ہو گیا۔ جب وہ کھانا ختم کر چکا تو اس نے آدمی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ ایک کمرے کے آگے رک کر اس نے دروازہ نوک کیا اور دروازہ کھلنے پر اس بچے کو لے کر اندر آ گیا۔ وہاں پہ وہ سبھی تھے جو اسے صبح لائے تھے۔ ان میں سے ایک اٹھا اور اس لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس سے وہ اسے مارنے لگا تو وہ بچہ بلبلانے چیخنے تڑپنے لگا۔ تبھی ایک نے اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیلٹ دیا تو وہ اس کو اس بیلٹ سے مارنے لگا۔ پھر باقی سب کو بھیج کر اس نے اس معصوم بچے کی معصومیت بھی چھین لی۔ باری باری سب نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس بچے کو اپنے باپ سے اس دن سے نفرت ہوگی۔ اسے مختلف سزائیں دیتے تھے وہ لوگ، کبھی اسے باندھ کر مارا جاتا تو کبھی اسے پنکھے سے لٹکا دیتے، کبھی یخ سردی میں اسے برف پر لٹا دیا جاتا تو کبھی تپتی دھوپ میں اسے ننگے پاؤں چھوڑ دیا جاتا۔ کئی کئی دن اسے سزا کے طور پر بھوکا بھی رکھا جاتا تھا۔ ہر بار وہ بس ایک ہی بات کہتا تھا،
میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت ماریں، آپ لوگ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، پلیز مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے ان کی منتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس آدمی نے اسے پاس بلایا اور نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا جہاں اس کی ماں کو کچھ لوگ مار رہے تھے۔ اس وقت وہ 12 سال کا تھا اور 2 سال بعد اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی اس حال میں۔ اس کے دل سے دعا نکلی کہ کاش وہ انہیں ایسے نہ دیکھتا۔ اس کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے بے آبرو کیا جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد ارمان نے سوچ لیا کہ اب وہ ان لوگوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا دے گا، لیکن کب دے گا اسے خود نہیں پتا تھا۔ اسے بس پتا تھا تو صرف یہ کہ اس نے بدلہ لینا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے اس جانور کے کمرے سے نکل گیا اور کمرے میں آتے ہی اپنا ضبط کھو بیٹھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ساری رات روتے ہوئے گزری تھی اور ساری رات وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر اس کی ماں کے ساتھ یہ سب ہوا تو اس کی چھوٹی وہ کہاں تھی؟ کیا اس کے ساتھ بھی؟ اس سے آگے وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو اس کی آنکھیں بے تاثر اور چہرہ اسپاٹ سا تھا۔ بس یہ آخری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کے بعد ہر رات اس نے ان سے بدلہ لینے کی پلاننگ کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اسے ہر طرح کا ٹارچر دیتے تھے وہ لوگ، ذہنی، جسمانی اور روحانی۔ دن، مہینے، سال کیسے گزرے یہ صرف وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ ایک ایک دن اس کے لیے عذاب کی طرح تھا اور 4 سال وہ اس عذاب میں مبتلا رہا۔ پھر ارمان کو سری لنکا بھیجا گیا اور وہاں اس کو مختلف ڈرگز دینے لگے۔ اس کو ڈرگز کا عادی بنا کر اسے ڈرگز دینا بند کر دی۔ وہ تڑپتا تھا اور بن پانی کی مچھلی کی طرح ڈرگز کے پیچھے پاگل تھا۔ اس کے سامنے ہی ڈرگز وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ ایک انجیکشن کے لیے اسے بے تحاشا مارا جاتا تھا اور وہ مار کھاتا رہتا۔ اس کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے، اس سے غلط کام کروائے جاتے، چوری کرنا، مرڈر کرنا، کسی لڑکی کو اٹھوانا، کسی کو مارنا، یہ سب کچھ وہ بس ڈرگز کی وجہ سے کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک گن تھمائی گئی اور کہا گیا کہ اسے نے ایک عورت کو مارنا ہے، اور صرف مارنا نہیں بلکہ اس کی عزت کو بھی تار تار کر کے اس کو مارنا ہے۔ ارمان نے فوراً اس کام سے انکار کر دیا تو اسے کچھ لڑکوں نے بہت زیادہ مارا۔ وہ مار کھاتا رہا، پھر اسے ایک کتے کے سامنے باندھ دیا گیا۔ ایک سنسان سڑک پہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے کوشش بھی نہیں کی، بس آنکھوں میں بے بسی لیے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب جو بھی کر سکتا تھا اس کا رب ہی کر سکتا تھا۔ وہ کتا اب اس کی طرف بڑھا اور اس کی ایک ٹانگ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آج وہ مر جائے گا، اپنی ماں کا بدلہ لیے بغیر ہی وہ مر جائے گا۔ وہ کتا اس کی ٹانگ نوچ رہا تھا۔ یا اللہ پلیز مجھے بچا لے، مجھے اسے نہیں مرنا، پلیز یا اللہ مجھے بچا لے۔ ارمان دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا۔ پھر اس کی چیخیں نکلنے لگی اور اسے لگا کہ یہ اس کی آخری رات ہوگی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگا تھا۔ اسی وقت ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی اور اس میں سے ایک عورت اور ایک مرد نکلا۔ 40 سال کی عورت اور 40-45 سال کا ہی مرد اس کی طرف آئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے اسے اس کتے سے آزاد کرایا اور پھر اس کی رسیاں کھولی تھی۔ وہ آدمی اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی کی طرف لایا اور اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا خون روکنے کی کوشش کی اور عورت سے کہا کہ فوراً اسے ہاسپٹل میں لے کر جائے۔ ارمان نے انہیں منع کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہاسپٹل نہیں جانا چاہتا۔ اسے پتا تھا کہ وہ لوگ اسے پھر ڈھونڈ لیں گے۔ اتنی مشکلوں سے اسے موقع ملا تھا وہاں سے بھاگنے کا۔ وہ لوگ بھی سمجھ گئے، اس لیے بنا کچھ کہے اسے کولمبس سے باہر لے کر آئے۔ کینڈی کے ایک ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کروایا گیا اور اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ کیونکہ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ 15-16 سالہ لڑکے سے بہت زیادہ ہمدردی محسوس کر رہے تھے۔ اس عورت نے اس کا بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی خیال رکھا۔ پورا 1 مہینہ وہ ہاسپٹل میں رہا۔ مینٹلی اور فزیکلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اسے۔ 5-6 سال وہ ایک عذاب میں رہتا آیا تھا۔ 1 مہینے بعد ان دونوں نے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا کیونکہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ ان کے بار بار کہنے پر وہ ان دونوں کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ عرصہ اس کی تلاش رہی کولمبو میں، لیکن اس تک وہ کوئی بھی پہنچ نہ پایا کیونکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنا ظاہر بھی بدل دیا تھا۔ اب وہ ارمان نہیں بلکہ ایانش تھا۔ امانڈا اور کیانش ڈی سلوا کا بیٹا ایانش ڈی سلوا۔ 6 سال ایک عذاب میں رہنے کے بعد اسے ایک پہچان ملی تھی۔ جہاں اس کے باپ نے اسے پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا، وہاں ایک انجان لوگوں نے اسے اپنا بنایا تھا۔ انہوں نے اسے نام دیا، اسے پہچان دی۔ پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ کینڈی میں ہی رہنے لگا۔ کینڈی میں ان لوگوں کا ایک ریسٹورنٹ تھا۔ ان دونوں نے اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا۔ امانڈا تو اسے خود سے الگ ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ ان لوگوں نے اسے پڑھایا، لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھ سکے۔
پہلے جب وہ ان لوگوں کو ملا تھا تو بالکل اس کی الگ شخصیت تھی. امانڈا کی حد سے زیادہ توجہ اور پیار نے اسے بالکل بدل دیا تھا. بس ایک چیز جس میں وہ ناکام رہی تھی وہ تھی اس کے بدلے کی آگ. وہ دن رات اسے سمجھاتے تھے، سب کچھ بھول جانے کا کہتے تھے، لیکن ایانش نے ان کی ایک بات نہ سنی. اس کا کہنا تھا کہ موم، میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، میرے ساتھ جو بھی ہوا سب کچھ، لیکن میں اپنی ماما کے ساتھ ہوا ظلم بھول نہیں سکتا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری چھوٹی بہن کہاں ہے، وہ کس عذاب میں ہوگی. اگر ماما اور میری طرح اس سے آگے مجھ سے سوچا نہیں جاتا موم، میں بھولنے کی کوشش بھی کروں تو مجھے یہ راتیں کبھی بھولنے نہیں دیں گی. مجھے وہ ایک ایک لمحہ یاد ہے جب جب مجھے ان لوگوں نے تکلیف دی، مجھے جانوروں کی طرح مارا پیٹا گیا. موم، مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے جب جب مجھے وہ سب یاد آتا ہے. میں خود کو جتنا بھی صاف کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں وہ گند صاف نہیں کر سکتا جو ان لوگوں نے میرے جسم سے جوڑ دی ہے. موم، مجھے ڈرگز کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ مجھے صحیح غلط کا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. جب مجھے اس کی طلب محسوس ہوتی تو مجھے لگتا کہ جیسے میرے جسم کو چیونٹیاں کاٹ رہی ہیں. میں ان سے وہ طلب کرتا اور وہ طلب دور کرنے کے لیے خود کو ڈرگ سے دور رکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنی نیند کی گولیاں کھا لیتا ہوں. میرے اعصاب پر یہ سوار رہتی ہے اور یہ سب کچھ بہت تکلیف دیتا ہے مجھے موم. جب تک میں ان لوگوں سے بدلہ نہیں لے لیتا یہ سب مجھے یاد آتا رہے گا. آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں موم، مجھ سے وہ نہ مانگے جو میں آپ کو دے نہ سکوں. آپ کا مجھ پر یہ احسان رہے گا. آپ نے میری زندگی سنواری ہے، مجھے بھول جانے کا مت کہے، مجھے یہ سب کہہ کر شرمندہ مت کریں پلیز موم. ایانش کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا. اس نے انہیں بتایا کہ وہ چاہ کر بھی سب بھول نہیں پائے گا. وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا. تبھی امانڈا نے یہ بات کہی تھی. جیسے جیسے ایانش نے انہیں سب بتایا وہ جانتی تھی کہ وہ بہت تکلیف میں ہے. وہ اسے اس تکلیف سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آج ایانش نے انہیں اپنی بے بسی بتائی تو امانڈا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اسے سب بھول جانے کا کبھی نہیں کہیں گی. ٹھیک ہے میرے بچے، تم رو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن ایک شرط ہے. اگر تمہیں منظور ہو تو وعدہ کرتی ہوں تو کہ تمہیں کبھی بھی کچھ بھی بھولنے کا نہیں کہوں گی. بولے موم، آپ جو کہیں گی مجھے وہ منظور ہے. ایانش نے ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، بیٹا وعدہ کرو گے تم اپنا خیال رکھو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کوئی غلط راستہ نہیں چنو گے. ضروری نہیں بیٹا کہ تم بدلہ لینے کے لیے کوئی غلط راستہ ہی اختیار کرو. کوشش کرنا کہ تم بدلہ بھی لیگل طریقے سے لو. مجھے یہ نہ سمجھنے دینا کہ میں نے تمہاری تربیت ٹھیک سے نہیں کی. اور ہاں، اپنی موم کے پاس واپس آنا میرے بچے. تم چاہے مجھے موم مانو یا نہ مانو، مگر تم واقعی میرے بیٹے ہو. خود کو تکلیف دینے سے پہلے سوچنا کہ اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو تمہاری موم کو بھی تکلیف ہوگی. امانڈا نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، موم آپ ایسے تو مت کہیں، آپ سچ میں میری ماں سے بھی بڑھ کر ہیں. اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں نہ ہوتا. میں آج یہاں پر نہ ہوتا موم. میں صرف آپ کی اور ڈیڈ کی وجہ سے یہاں ہوں. میں آپ کا ہی بیٹا ہوں. میں ایانش ڈی سلوا ہوں اور میں اپنی یہ پہچان کبھی نہیں بدلوں گا. ایانش نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے سچ میں وہ اس سے اپنی ماں سے بھی زیادہ عزیز تھی. وہ جانتا تھا کہ جب وہ شدید ڈپریشن کے دور سے گزر رہا تھا تو امانڈا ساری رات اس کے پاس ہوتی تھی. کتنی ہی راتیں وہ اس کی وجہ سے جاگی تھی. جب جب وہ نیند میں ڈر جاتا تھا وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر سلاتی تھی. کبھی کبھی تو ایانش کو لگتا تھا کہ جیسے وہ ان کا حقیقی بیٹا ہے. 9 سال بعد وہ روم میں بیٹھا تھا جب اسے میل آئی اس کی سلیکشن کی. وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی میں سلیکٹ ہو چکا تھا. اس نے اپنے بدلے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا تھا. جیسا اس نے امانڈا سے وعدہ کیا تھا کہ غلط طریقہ اختیار نہیں کرے گا اپنے بدلے کے لیے، اس نے وہی کیا. اس کے اسٹڈی ٹیبل پر ایک طرف اس کی پاکستان کی ٹکٹس پڑی تھی اور سامنے ہی اس کا سلیکشن لیٹر تھا. وہ آج بہت زیادہ خوش تھا. کل وہ 25 سال کا ہونے جا رہا تھا اور اس نے امانڈا سے وعدہ لیا تھا کہ 25 سال کا ہونے کے بعد وہ پاکستان واپس جائے گا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے. جن لوگوں نے اس کا بچپن چھینا تھا ان سے بدلہ لینے کے لیے. وہ اٹھا اور کمرے سے نکل کر امانڈا اور کیانش کے کمرے کی طرف بڑھا. اسے پتا تھا کہ وہ دونوں اداس ہیں اور امانڈا تو اس سے ناراض بھی تھی. اب وہ انہیں منانے جا رہا تھا کیونکہ کل اس نے جانا تھا. پتہ نہیں زندگی پھر موقع دے یا نہیں. وہ ان کے کمرے میں جانے لگا جب اس نے ایک آواز سنی، اسے روک لے کیانش، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اسے کھو دوں گی. میرا دل بالکل نہیں مان رہا اسے کہیں دور جانے کے لیے پرمیشن دینے کا. کیانش، میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا اور مجھ میں اس کو کھونے کی ہمت نہیں. یہ امانڈا کی روتی ہوئی آواز تھی.
ایانش ان کے لیے کتنا اہم ہوگا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ تبھی ایانش اندر گیا اور ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ موم پلیز میری طرف دیکھیں، ایسا مت کریں موم، میں جا نہیں پاؤں گا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں گا؟ کیا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ آپ کو میں احسان فراموش لگتا ہوں؟ اور آپ لوگ تو میرے لیے سب کچھ ہیں، میں بھلا آپ سے دور ہوتے ہوئے خوش رہوں گا کیا؟ مجھے تو خود بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہا ہوں، پر آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کا ایانش اتنا مضبوط نہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گی تو میں خود کو مضبوط کیسے کروں گا؟ آپ تو میری طاقت ہے۔ مام پلیز ایسا مت کریں۔ ڈیڈ آپ سمجھائیں نا مام کو، مجھے اگر بدلہ نہ لینا ہوتا تو میں کبھی بھی واپس نہ جاتا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ناکام لوٹوں؟ نہیں نا، تو بس دعا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤں آپ کے پاس۔ ایانش نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی ان سے دور جاتے ہوئے بہت زیادہ اداس تھا۔ ایسا نہیں ہے میری جان، میں چاہتی ہوں کہ تم کامیاب ہو، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم روز مجھ سے بات کرو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم ہر دن 2 بار مجھ سے بات ضرور کرو گے، اور تم اپنا خیال رکھو گے، اسی طرح رہو گے جیسے تم ہمارے ساتھ رہتے ہو، ہنستے مسکراتے، تم خود کو مضبوط رکھو گے، وعدہ کرو گے، ایسا کرو گے نا؟ کہ ایانش نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس سے وعدہ لینا چاہا تو ایانش کو ان دونوں کے لیے بہت دکھ ہوا جو ان دونوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ آج کل کوئی مشکل سے ہی کر پاتا تھا۔ کسی کے بچے کو اپنی اولاد کی طرح پڑھا لکھا کر کامیاب انسان بنانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آج وہ ایک ریسٹورنٹ کا مالک تھا اور اب پاکستان خفیہ ایجنسی کا نمائندہ بھی۔ یہ سب ان دونوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ آئی پرومس ڈیڈ، میں ایسا ہی کروں گا، اور آپ لوگ بھی وعدہ کریں کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اس نے امانڈا کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ ایک چمک تھی اس کی آنکھوں میں، صرف چمک نہیں، خوف بھی تھا۔ امانڈا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کرنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ خوف زدہ تھا، اس لیے ان کے ساتھ سونا چاہتا تھا۔ 12 بجنے میں 5 منٹ تھے تو امانڈا نے ایانش کو اشارہ کیا تو وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کیک تھا جس پر بڑا سا ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا۔ انہوں نے کیک ایانش کے سامنے رکھا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ دونوں کچھ اس طرح کریں گے، اس لیے بنا چونکے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی نظروں میں کیا کچھ نہ تھا، ڈھیر ساری خوشیاں تھیں ان کی نظروں میں۔ وہ اٹھا اور ایانش کے گلے لگ گیا اور اپنا ضبط کھو بیٹھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایانش اور امانڈا نے بھی اسے رونے دیا۔ اگلی صبح اس کی روانگی تھی۔ صبح ہی امانڈا اس کے لیے نہ جانے کیا کچھ تیار کر رہی تھی۔ اسے آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچنا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں کو سب کچھ کرنے سے منع کیا اور فوراً ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ سارا راستہ وہ اپنے گزرے ہوئے ماہوں سال کو سوچتا رہا تھا، کیسے اس کی زندگی بدل گئی۔ 12 سال بعد وہ اپنے ملک پاکستان جا رہا تھا، ایک نئے نام اور ایک نئی پہچان کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد لڑنے کا اعلان ہوا تو اس نے سوچوں کو جھٹکا۔ پورے 12 سال بعد وہ اپنے ملک کی سرزمین پر کھڑا تھا۔ 14 سال کا تھا جب وہ یہاں سے انلیگل طریقے سے انسانی اسمگلنگ کی ریکٹ کے ساتھ یہاں سے بھیجا گیا تھا، اور آج 25 سال کا ہونے کے بعد وہ واپس لوٹا تھا۔ پاکستان پہنچ کر اس نے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کیا۔ اس ملک کی حفاظت پر اپنی جان قربان کرنے کی قسم کھائی تھی اس نے، اور وہیں اس کی ملاقات شہیر سے ہوئی تھی۔ شہیر نے اس کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے اپنی ساری کہانی سنا رہا تھا، اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان اسے سنا رہا تھا۔ شہیر کو سمجھ آ گئی کہ اس کی مسکراہٹ اسے عجیب کیوں لگتی تھی، اس کی ہنسی، اس کے کہے کھوکھلے کیوں لگتے تھے۔ تبھی کچھ کہے بغیر شہیر نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ارمان، آج کے بعد تم خود کو یہاں تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ تم مجھے اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھو، کچھ بھی ہو جائے مجھے تم ہر بات بتاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بدلہ ہم ایک ساتھ لیں گے، تمہاری حفاظت میں خود کروں گا۔ جانتا ہوں شہیر بھائی، اسی لیے میں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر آپ کو بتا دیا۔ بھائی بس مجھے میری چھوٹی بہن کو ڈھونڈنا ہے، آپ میری ہیلپ کر دینا اسے ڈھونڈنے میں پلیز۔ ارمان نے اسے الگ ہو کر روتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری ہیلپ کروں گا یار، بس مجھے اس کا نام بتاؤ، کوئی پکچر وغیرہ اگر ہو تو۔ بھائی اس کا نام فلک ہے، میرے پاس اس کی کوئی پکچر نہیں، وہ بہت چھوٹی تھی جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ ارمان نے اسے نام بتایا اور اب وہ لوگ آگے کا پلان تیار کرنے لگے۔ ٹائیگر کھڑکی سے نمل کے کمرے میں آیا تو نمل کمرے میں نہیں تھی، وہ وہیں اس کے ساتھ اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تبھی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، نمل اپنے کمرے میں آئی تو سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، جو اسے آتا دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ ٹائیگر اس وقت بلیک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا اور اپنے لمبے بالوں کو اس نے ربڑ بینڈ سے باندھا ہوا تھا۔ اپنی داڑھی کو انگلی اور انگوٹھے سے پکڑے وہ اسے دیکھ رہا تھا
اور وہی اس کے مسکرانے پر اس کی داڑھی سے جھانکتے ہوئے ڈمپل۔ نمل گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی اور بولی، آپ یہاں کیا کریں؟ جائیں یہاں سے۔ پرنسس، میں تم سے ملنے آیا ہوں اور تم مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ دیکھیے آپ جائیں نا پلیز، کوئی آ جائے گا۔ نمل نے ڈرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، اچھا پہلے یہاں بیٹھ کر میری بات سنو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ ٹائیگر نے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کی تو نمل بیٹھ گئی تو ٹائیگر بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ پرنسس، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائیگر نے نہ سوچا نہ سمجھا فوراً یہ بات کہہ ڈالی۔ ٹائیگر کا یہ کہنا تھا کہ نمل بی بی ڈر کے مارے فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شادی؟ نہیں، بالکل نہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے، میں فوراً بھائی کو بلا کر لاتی ہوں، پھر وہ آپ کو دیکھ لیں گے۔ نمل نے یہ کہا اور باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا، لیکن ٹائیگر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے سے لگایا۔ چپ، بالکل چپ رہو پرنسس، اپنے بھائی کو بلا کر کیوں میرے ہاتھوں سے مروانا چاہتی ہو؟ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، کیونکہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ تم اور نہ تمہارا بھائی، اور نہ ہی اس دنیا کی کوئی طاقت مجھے تمہیں حاصل کرنے سے روک سکتی ہے۔ ٹائیگر اس کے کان کے قریب ہو کر بولا تھا۔ نمل کی ہڈیوں میں سنسنی دوڑ گئی اور خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ ٹائیگر ابھی تک اس کی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں ASP عبدالہادی افتخار کی بہن نمل افتخار ہوں، آپ مجھ سے اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ سنا آپ نے؟ چھوڑیں میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ نمل کو نہیں معلوم کہ اس میں یہ کہنے کی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن اسے لگا کہ اگر آج وہ نہ بولی تو شاید پھر بہت دیر ہو جاتی، لیکن اس کا یہ بولنا ہی اسے بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ اوکے پرنسس، بلاؤ پھر اپنے بھائی کو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کو یہ سب بتاؤ اور میں اسے راستے سے ہٹا سکوں۔ تم پرنسس کل میری بات کا مجھے جواب دو گی، اور وہ بھی ہاں میں، ورنہ تمہارا بھائی، آگے تم خود سمجھدار ہو کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ ٹائیگر نے اس کی کلائی موڑتے ہوئے کہا تو نمل کراہ اٹھی۔ ٹائیگر اسے دھمکی دیتا اس کی کلائی چھوڑ کر پیچھے ہوا تو نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ہاں پرنسس، یہ میں گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہیں پسند آئے گا، تم اسے میرے سامنے پہنا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں دیکھوں تمہیں اس ڈریس میں۔ جاتے جاتے وہ مڑا اور ایک شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نظر نمل پر ڈال کر وہ کھڑکی سے چلا گیا تو نمل وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنی ہچکیاں دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اس نے۔ اسے ٹائیگر سے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا، اور وہ خوف جو کچھ دن ٹائیگر نمل کے گھر سے ہو کر شازینہ کے پاس سیدھا چلا آیا تھا، لیکن وہاں ارحم سے اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے پرانے گھر گئی، مطلب ٹائیگر اور شازینہ کا وہ گھر جہاں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے۔ ارحم، تم نے اسے جانے کیوں دیا وہاں؟ ہاں، تم جانتے ہو نا کہ وہاں جا کر وہ خود کو اذیت ہی دیتی ہے، اگر فاری نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا تو؟ ارحم، تمہیں ہر بات اس لیے بتائی تھی کہ تم اسے اس گھر سے دور رکھ سکو، مگر تم نے اسے اکیلے جانے دیا۔ ٹائیگر کا غصے کے مارے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارحم کو شوٹ ہی کر دے۔ ریلیکس ٹائیگر، وہ تمہاری بہن ہے یار، کہاں سنتی ہے میری؟ آج اسے اچانک فاری سے ملنا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ ویسے بھی اب فاری کافی بہتر ہے اور اس کی نرس بھی تو ہے نا وہاں، کچھ نہیں ہوگا، شادی کو ریلیکس ہو جاؤ۔ میں ہر بات جانتا ہوں، اس لیے میں نے اسے جانے دیا، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہ فاری سے ملتی رہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے نہ صرف تمہیں بلکہ فاری کو بھی ماں بن کر پالا تھا، وہ تم لوگوں کی صرف بہن نہیں بلکہ ماں کی طرح بھی ہے۔ اب اسے میں فاری سے الگ تو نہیں رکھ سکتا، ایک بہن کو تو دور رکھا جا سکتا ہے لیکن ایک ماں کو دور نہیں رکھا جا سکتا۔ ماضی میں جو بھی ہوا اسے اب بھول جانا چاہیے تم لوگوں کو۔ ارحم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، غصے میں وہ ان کا ٹی وی توڑ کر چلا گیا تھا۔ ارحم نے دکھ سے اسے جاتا دیکھا اور پھر ملازم کو آواز لگا کر جگہ صاف کرنے کا کہا۔ وہ جانتا تھا کہ شازینہ اور فاری کتنی اہم تھی ٹائیگر کے لیے، فاری کی وجہ سے وہ آج اس طرح کا انسان بنا ہوا تھا۔ ارحم تو اس سب کا گواہ تھا، جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، جس کی وجہ سے اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کا کزن کئی سالوں سے تکلیف میں تھا، جس کی وجہ سے شازینہ کو بھی ایک رات بھی سکون سے نیند نہ آئی تھی۔ وہی تھا اس سب میں جس نے شازینہ اور ٹائیگر کو سنبھالا تھا۔ وہ دونوں سے بہت عزیز تھے اور فاری اسے تو وہ اپنی بہن سمجھتا تھا۔ ان سب کی تکلیف دے کر ارحم کا دل روتا تھا۔ ایک انسان کی ایک غلطی نے ان تینوں کو جس طرح تباہ کیا تھا، وہ صرف ان کا خدا جانتا تھا اور وہ چاروں جانتے تھے۔